الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل کے سبق کا خلاصہ سن لیں، اس کے بعد آج کا سبق پڑھتا ہوں۔ محرمات کا بیان چل رہا تھا۔ محرمات مطلب وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں کر سکتے، کون کون کیا کیا تمام باتیں آگے تھی۔ اب صرف خالی خلاصہ نوٹ کرو، خالی کتنے عورتیں ہیں خالی گنتے جاؤ، ترجمہ سب ہو گیا، تفصیل سب ہو گئی، مسائل آ گئے، خالی گنتے جاؤ۔ محرمات رسمیہ میں 7 عورتیں: ماں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ محرمات نسبیہ بولتے ہیں کو۔ دوسرا محرمات رضاعیہ، دودھ کی وجہ سے رشتہ بن جاتا ہے، تو جس کا دودھ پیتے وہ عورت اور اس کی بیٹیاں، تو رضاعی ماں، رضاعی بہن، ساتھ میں دوسرے بھی آ جاتے ہیں کہ رضاعی ماں کی بہن وغیرہ، رضاعی ماں کے شوہر کے بھانا وغیرہ سب آ جاتے ہیں۔ تو محرمات رسمیہ میں 7 عورتیں اور محرمات رضاعیہ میں 2 عورتیں، رضاعی ماں، رضاعی بہن، 9 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بیویوں کی مائیں، ساس، 10 ہو گئے۔ آگے جو بچیاں گود میں پڑھ رہی ہیں، کیا بولتے ہیں اسے، سوتیلی بیٹی، سوتیلی بیٹی، بیوی کی پہلے شوہر کی بیٹی، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس سے نکاح کرنے کی ایک صورت ہے، ایک مسئلہ ہے، بتا دیا تھا۔ اگر بندہ بیوی سے نکاح کیا یا بیوی پہلے کسی شوہر کے نکاح میں تھی، اس سے بچی پیدا ہو ہے، یا بندہ اگر اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے سوتیلی بیٹی سے، تو اس شادی کی سو بیوی سے صحبت نہیں کر پڑنا، نہیں کیا تو وہ بیٹی سے سوتیلی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اگر صحبت کر لیا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تھا۔ 10 عورتیں ہو گئی۔ آگے 11واں نمبر ہمارے خاص اپنے بیٹوں کی بیویاں، بھویں، 11۔ اس کے بعد پھر آگے 12واں نمبر پر 2 بہنوں کو ایک ہی مرتبہ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ 12 ہو گئے، یہاں تک ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ کیا ہے، جو عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وہی پر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ 4 پاروں کا خلاصہ، وضاحت، تفصیل، مسائل سب آ گئے یہاں تک۔ آج سے 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات من النساء، اب یہ لاسٹ نمبر کس کا تھا؟ جو عورتیں کسی شوہر کے نکاح میں ہے، شادی ہو کر ان کا شوہر ہے تو پھر ان سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ یہاں بیان کیا گیا۔ والمحصنات من النساء، جن کو جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے، جن کے شوہر ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی محرمات میں سے ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں البتہ جو باندیاں تمہاری ملکیت میں ہیں، تم جن باندیوں کے مالک ہو ان سے درست ہے تعلقات قائم کرنا۔ اب یہ باندی کسے بولتے ہیں پیچھے بتا دیا تھا، سورہ نساء کے شروع میں بتا دیا تھا۔ جنگ میں جا کر رہنا کافروں سے لڑنے کے لیے، اور پھر کافر لوگ سے جنگ میں جانے کے بعد انہوں ہار کو رہنا، ہمیں جیت کو رہنا۔ اب جتنے کے بعد جتنے والے لوگوں کا سب سامان وغیرہ ان کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عورتیں جو جنگ میں آئی ہوئی ہیں کافروں کی، تو پھر وہ عورتیں جنگ میں اگر ہم جیت گئے تو پھر وہ عورتیں ہمارے ساتھ آ جائیں گی۔ اب جو لوگ جنگ میں گئے تھے مسلمانوں کا امیر المؤمنین، ان کو جو لوگ جنگ میں آئے تھے ان کو جنگ میں آئے جو کافروں کی عورتیں بیویاں کون ہیں کہ ان کو مسلمان جو لوگ جنگ میں آئے تھے ان کو مار دینا، اسے بولتے ہیں باندیاں۔ ان سے صحبت کر سکتے ہیں، جنگ کرے تو ہی۔ آج کل جو گھر میں کام کرنے والیاں ہیں وہ نہیں ہے، سعودی کو چلے گئے کام کرنے واسطے سے سب تعلقات قائم کرنا نہیں، نہ وہ سے جنگ میں آیا ہے، نہ اس کے مرد کو آپ کو یہ کافر تھا ہمارا چلا گیا، نہیں ہے، تو یہ سب نہیں کرنا ہے، حرام ہے، یہ بھی زنا چاہیے۔ جنگ میں جانا یہ حکم اب بھی ہے، باندیوں سے صحبت کا حکم اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ شرط کیا؟ جنگ کرو گے،
جنگ کریں گے تو کافروں سے جیتیں گے تو تب کافروں کی تمام پراپرٹیاں، ان کے تمام زر زیور جواہرات اور ان کے گھوڑے وغیرہ جو بچ جائیں گے، جو لوگ بھاگیں گے یا مر جائیں گے، تمام ان کی چیزیں، ان کی بیویاں وغیرہ سب تمہاری ہو جائیں گی۔ ان کو چند دن موقع دینا چاہیے ان بیویوں کو، اگر ان کے پیٹ میں اگر حمل ہے تو پھر وہ باہر آ جائے، پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ان سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم بتا رہا ہوں آپ کو، جائز ہے، لیکن جنگ کرنا پڑے گا پہلے، جنگ کرنے کے بعد آئے تو باندھ دیا ہو۔ آج کل گھر میں بورڈنگ دھونے والے، کپڑے دھونے والے، استری کرنے والے، گھر بنڈے پوچھنے والے، یہ لوگ باندھیا نہیں نو، ان کو بولتے نوکرانی، کام کرنے واسطے، وہ کے دینے واسطے قبولیت، وہ کے دھونا جاتے رہنا ہوتا ہے وہ سب۔ ہاں ہاں قرآن میں ہے، ہمارے مولانا بولے، میرا بندہ مت کو بولو، مزاق سے بولو قرآن۔ باندھی کسے بولتے؟ جنگ میں جانا پہلے کافروں سے ٹکر لینا، ہمت جگر ہو تو۔ ارے آج ہماری مسلمان کیا ٹکر لی کہ جنگ میں جا کو نبی کے سامنے گستاخی ہو تو ایک بندہ بھی بولنے تیار نہیں ہے، بولنے تو سننے تیار نہیں ہے، یہ سب نہیں بولنا کہتے۔ ایک جگہ پر ہوا کیا، ایک مولانا کا چینل چلتا تھا، دیکھو ہماری قوم کی نبی سے محبت یا پھر ان کی بزدلی دیکھو کتنی ہے۔ ایک جگہ پر ہوا کیا، جیسا ہمارا اپلوڈ ہوتا ہے ویسا آج کل بہت سارے علماء کرام پہلے ہم بھی سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں اور باطل لوگ بھی سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں۔ جب باطل سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہے تو آج ہم بھی سوشل میڈیا پر کام کرنا چاہیے، اس کو غور نہیں سمجھنا۔ تو ایک جگہ پر ہوا تھا، اب وہ وقف کی جب بات آئی تھی تو ابھی چل رہا ہے، وہ کیا ہوا کیا نہیں بھی چل رہا ہے، اس کے بارے میں مشورے تب سے چل رہے ہیں علماء کرام کے، بڑے عالم یا مسلم پرسن لا کے بزرگوں کے علماء کرام کے بھی اس پر سنجیدگی سے معاملہ چل رہے ہیں۔ تو جب وہ شروع ہوا تھا تو اس پر ایک مولانا ان کا چینل چلتا تھا اور ان کے بیان نیٹ پر اپلوڈ ہوتے تھے، تو مولانا اس پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بیان کر دیا، ریکارڈ ہو کے ویڈیو اپلوڈ ہو گیا نیٹ پر۔ بعد میں مسجد کے ذمہ دار اپنے آ کر بولنے لگے، مولانا تمہیں گستاخ نبی کے بارے میں یا پھر وقف بورڈ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، بابر مسجد کے بارے میں، ان سب ٹاپکوں پر یا پھر الیکشن کے بارے میں مسجد میں بولنا مولانا ہمارے مسجد کو پھر تالا پڑ جاتا، اور میں خود بھی اپنا وہ بیان تمہارے چینل سے ڈیلیٹ کر دو۔ کیا بزدلی ہے بھائی، تم نہیں بول سکے، جن کے پاس بولنے کی ہمت طاقت ہے ان کو نہیں بولنے دیتے، تمہارے اندر کوئی بزدلی آ گئی ہے پہلے سے ہے، پڑھے نہیں، ہمت آنے کے لیے یہ پڑھنا پڑے گا، یہ پڑھیں گے تو صحابہ کی جرأت معلوم ہوگی، صحابہ کی شان معلوم ہوگی۔ نبی کے سامنے کوئی بندہ گستاخی کر دیتا، ان کو چین نہیں ہوتا تھا جب تک اسے قتل کر کے نہیں آتے تھے۔ تو بھی تھوڑی تفصیل ہے، اگلی جمعہ وہی ہمارا بیان رہے گا۔ تو یہ سب نہیں ہونا ہے، بولنے والا ہو تو کم سے کم بولنے دینا چاہیے۔ ہم نہیں بول رہے تو پھر ہمیں چوڑیاں پہننے والے تو سبزیاں چوڑیاں پہننا کیا ضروری ہے؟ اب ہمارا ملک کا وہی حال ہے، ملک کے وزیر اعظم کو بچے نہیں کہتے، اب کس سے بچہ نہیں ہونا کہتے ہیں؟ انہوں چوڑیاں پہننی ہے، سبزیاں چوڑیاں پہننا، کیا چوڑیاں مطلب پیور اردو میں بگڑیاں بولتا۔ تو انہوں اگر ان کے اندر مردانیت مر گئی ہے تو پھر سب کی مردانیت مر جانا یہ کیا ضروری بات ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے بولے سو آواز اعلان نعرہ کیا ہے، ہم دو ہمارے دوست، ان کو نہیں بچے کہتے، کسے نہیں ہونا کہتے ہیں، انہوں رکھے بھی نہیں چھوڑے بھی نہیں، طلاق دے کو نہیں، اسے خلا دے کو نہیں، سمسار کر سکا بھی نہیں، چھوڑ کو اسے ہٹا سکا بھی نہیں، ہٹالے سرکار بھی نہیں، رکھے سرکار بھی نہیں۔ اب یہ حال سب کا ہونا کرتا ہے، اس کا سب جانکار نہیں سو۔ اس سے پہلے یہ وقف بورڈ کے پہلے اور ایک بل آئی تھی، اور ایک بات آئی تھی مطلقہ اور کے نفقے کے بارے میں، یہ وقف بورڈ کہا تھا نا، اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی آیا ہے، اور ایک ٹاپک ہمارے ہندوستان کا یہ گستاخی رسول کا مسئلہ، اس سے پہلے وقف بورڈ کا مسئلہ، اس سے پہلے مطلقہ اور کے نفقے کا مسئلہ، اگر کوئی بندہ طلاق دے دیا تو اس کے کھانا پانی کا انتظام کیسا، وہ پھر اس سے پہلے ہم دو ہمارے 12 فلم، اس سے پہلے اور بلّہ کے ہے بولنا بخاری ہے، وہ بلّہ کے پریشانیاں پے در پہ فتنے آتے جا رہے ہیں، ہم ان فتنوں کو نہ سننا چاہ رہے، نہ سننے کا ہمارے پاس جذبہ ہے، نہ بولنا چاہ رہی، نہ بولنے والا کو بولنے دے رہی، خود تو غفلت میں ہے، اور جو لوگ بیدار کرنا چاہتے ہیں دشمنوں کی سازشوں سے قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی کیا بول رہے ہیں، تو بھی سال بولنے کو سو جاؤ، ہمیں 100 میں سال تمہیں سو جاؤ، کیا ضروری ہے؟ ہمیں سو گے تو سب جگہ سو جانا کیا ضروری ہے؟ نہیں، جاگنے والے جاگتے رہتے ہیں، ان کو چین نہیں آتا، جب تک یہ خوف زندہ نہیں ہوتی فتنوں کو سمجھتے ہیں تب تک یہ لوگ بیدار ہی رہیں گے۔
اپنی بیداری اور اپنی فکر ہم کو اور لے کر ہی مر جائیں گے پھر، یا جب تک یا یہ ان کی فکر اگر داخل ہونا تو پھر ان کی فکر لینے کے لیے لوگ تیار ہونا. فون پے کرتے نہیں، فون پے کسے کرتے ہیں؟ جن کے فون میں فون پے ہے ان کے فون پے کر سکتے. سو چھوٹے فون والے فون پے کرتے ہیں تو پیسے نہیں آتے. ویسا یہ فکر وہاں آنا پھر تو عوام میں یہ ذہن وہاں رہنا، یہ فکر کے لوگ یہاں رہنا، یا پھر کم از کم یہ فکر نہیں لیتے تو کم از کم ان کی بات کو ایکسپٹ کرنے کا ذہن تو یہاں رہنا. کم سے کم بڑا فون تو رہنا. بڑا فون ہے تو اس میں اپلوڈ کر لیتے، اس میں ڈیولپ کر لیتے، ہم یہ فون پہ یہ کر سکتے. تو ویسا اپلوڈ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں رہنا، شکوا کرنے والے، شکایت کرنے والے، اعتراض کرنے والے، طنز کرنے والے لوگ یا پھر انگلی کرنے والے، کام پاٹو کھینچنے والے، یہ سب کوئی بولتے ہیں تمہارا چینل سے بیان ڈیلیٹ کر دو، وقت کے اوپر بولے سے ڈیلیٹ کر دو، شامی گستاخی سے بولے سے بیان ڈیلیٹ کر دو، طلاق 3 طلاق پر بولے سے بیان ڈیلیٹ کر دو، بابری مسجد کی حقیقت کیا ہے بولے سے بیان کر ڈیلیٹ. تو خود نہیں بول سکے، دشمن کو جواب نہیں دے سکے، ہمت نہیں تھی. ہم بولنے بھی تیار ہیں، مرنے بھی تیار ہیں اور کچرے میں جانے تیار ہے. اگر کوئی ہمارے خلاف میں ظالمانہ فیصلہ ہو گیا یا پھر گستاخ رسول کے بارے میں شریعت کا حکم بیان کرنے کے بعد میں ہمارے بیان ہے، ہماری باتیں گستاخیوں کو اور ظالموں کو پسند نہیں آئی ہے، اگر ہم کو سنی پر پاس میں چلنا پڑ جائے، نبی کے نام پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے تیار ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ سب کو جذبہ ایسا ہونا تھا سو، لیکن وہ نہیں سب کا یہ عجیب جذبہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات کہاں سے کہاں چلے گی یاد ہے؟ تو جنگ کریں گے تو پھر یہ سب ہوگا، جنگ نہیں تو پھر یہ نہیں. اب وہ اس کے بارے میں نہیں بول سکتی تو پھر اب دوسری چیزوں کے بارے میں کیا بولیں گے؟ جنگ کیا کریں گے؟ اب اصل میں آپس میں یہ سب کمپرومائز ہو گیا ہے. یہ اب یہ جنگ کرو جیتے تو تمہارے کچھ نہیں ملتا، ویسا کمپرومائز ہو گیا ہے. اور دشمنوں کی طرف سے بھی کچھ اعتراض ہوتا رہتا ہے اسلام پر. اسلام کے کسی بھی خبر کو اٹھاؤ دشمن اس پر اعتراض کرتا ہے. روزے پر دیکھو، حج پر دیکھو، یا طواف پر، کعبۃ اللہ کی، یا پھر حج کے اوپر اعتراض ہوتا، قربانی پر اعتراض ہوتا، دیگر تمام احکامات پر اعتراض ہوتا، سوچ اذان پر اعتراض ہوتا. تو کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو سنجیدگی سے جواب دیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے. اگر کوئی مطلب سوال تک ہمارے ملک کے چیلنجز بہت خطرناک ہے، بہت سارے کھڑے مسائل ہے، کڑے مسائل کھڑکو ہے، کڑے مسائل مطلب بہت کریٹیکل سچویشن ہم چل رہے ہیں، بڑے مشکل حالات میں چل رہے ہیں. اب دشمنوں کا سوال ہمارے اوپر اس پر ہو رہا ہے. ہم اگر پتھر کی پوجا کے لیے کافر، تمہیں پکے کو چاہتے تمہیں نہیں کر پتھر کی پوجا کرو، وہ پتھر کی دیوار تم کمرے کا طواف کرو، وہ بھی ہو چاہتے ہو. ہمیں یہاں پتھر کی پوجا کرنے کافر، تمہیں وہاں جا کر پتھر کی طواف کرو تمہیں کافر نہیں. کیا مسلمانوں پر اس کا جواب پڑا ہوا ہے، جواب دینا چاہیے. سمجھیں گے تو جواب دے سکتے. ہم کیا تک جواب دیں؟ جتنی طاقت ہوتا کر رہے ہو. آپ بھی سننا چاہیے تمام چیزوں کو. مطلقہ کا مسئلہ آ گیا اس کو سمجھنا چاہیے. اگر کوئی شوہر طلاق دے دیا بیوی کو یا مر گیا ہے تو پھر اب بیوی کے مسئلہ کیا ہے؟ اس کے روزی روٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کا قانون بننے جا رہا ہے یا بن گیا ہے کیا کہ مرد مر گیا تو یا پھر مرد مانا طلاق دے دیا تو بیوی کو آدھی پراپرٹی دینا کرتے. یہ مسئلہ عقل کے خلاف ہے. اللہ کی بہت ساری مسائل، ہزاروں لاکھوں کے مسائل پڑے ہوئے سامنے، جن کا مسلمانوں کو تسلی سے سنجیدگی سے جواب دینا چاہیے، دینا پڑے گا. موقع ہے دینا چاہیے، آپ سمجھانا چاہیے لوگوں کو. لیکن ہم لوگ نہ سنتے، نہ پڑھتے، نہ سمجھتے، نہ بولتے، نہ کچھ کرتے تو نہیں، کرنے بھی دیتے نہیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج نہیں ہونا. ہمیں دشمنوں کو جواب نہیں دے سکے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں پڑھے نہیں، حکمت ہے کیا سمجھے نہیں، تو پھر اب کون بھی نہیں دینا. یہ کیا بات ہے؟ یہ مینٹالٹی تو وزیر اعظم کی مینٹالٹی ہے. ہم دو ہمارے دو یا پھر ان کا جو مسئلہ ہے، جو لوگ ایسا بولتے نہیں، ہمیں نہیں بول رہے، اس پر نہیں بولنا، یہ سب نہیں بولنا، یہ ان کے مسلک کے لوگ آئے، ان کے چھالے والے لوگ. یہ نہیں ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، اسلام کی ہمارے اندر ذہنیت ہونا، ذہنیت ہماری اسلام کی ہونا ہے. تو بات یہاں سے آگے جنگ کریں گے. اب بھی باندیاں قیامت تک جنگ کرتے رہیں گے، قیامت تک جیتتے رہیں گے. تمہارے اپوزٹ لوگوں کی، کافروں کی بیویاں باندیاں وہ تمہاری ہو جائیں گی. جیتیں گے تو جنگ جیتنے کے بعد پھر اگر اس پیٹ میں حمل ہے تو پھر وہ نکلنے کے بعد وضعی حمل کے بعد یہ سب مسائل ہے. گھر میں کام کرنے والی ہیں وہ نہیں، وہ باندیاں نہیں، نوکرانیاں ہیں. ٹھیک ہے آگے چلیں. تو والمحصنات من النساء، جن عورتوں کا نکاح ہو گیا ہے، ان کے شوہر ہے تو پھر ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ان کے شوہر مر گئے یا طلاق دے دیا تو پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں.
آگے مگر جو عورتیں جو باندیاں تمہاری ملکیت میں ہے، جن کے جو مالک ہیں، ان سے بھی تم تعلقات قائم کر سکتے ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ چیزیں کون سی؟ اللہ جن کو حرام بتا دیا، وہ یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ فرض کر دیا تم پر، ان سے نہیں کرنا. تو اللہ یہ ان سے نہیں کرنا کہ ان سے اللہ کرو وہ تب تم پر اللہ فرض کر دیا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے. وَأُحِلَّ لَكُم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اب جو جتنی پیچھے 13-14 باتیں حرام کر دی گئی نہیں، ماں بھانجی سب، ان کے علاوہ دوسری عورتیں ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو عورتیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو چھوڑ کر ان کے علاوہ دوسرے عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہیں. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کی تلاش ہے تو پھر مال کے بدلے مہر دے کر، أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے بدلے میں تلاش کرنا چاہیے، نکاح کی سوچنا چاہیے، بیویوں سے نکاح کرنے کا سوچنا چاہیے. اب نکاح کا مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے. نکاح کا مقصد کیا بیان ہو رہا ہے؟ محسنین غیر مسافرین. محسنین، نکاح کا مقصد یہاں بیان ہو رہا ہے. کیا مقصد؟ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کرنے کے لیے تم کیا کرو؟ تلاش ہے نکاح کرنے کی عورتوں سے، تو پھر کیا کرو؟ بِأَمْوَالِكُمْ، مال دے کر، مال کے بدلے میں عورتوں کو تلاش کرو، نکاح کرو. مطلب اس کا اب کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کر، بات تو آ گئی مال دے کر نکاح کرو بول کر. اب ہم کیا کرتے؟ میں پرسوں بول دیا تھا نہیں، ہمارا مزاج جو اسلام بول رہا ہے یہ کرو، ہمیں اس کے الٹا کرتے سو. اسلام کیا بولا ہے؟ مال دے کر عورتوں کی تلاش کرو، نکاح کی کوشش کرو. ہم کیا کرتے؟ مال لے کر نکاح کا سوچتے، دے کر کرنا تھا نہیں، خیرات اور بھیک لے کر کرتے، نہیں ہونا ہے. اچھا آگے چلیں. محسنین، اب یہاں دیکھو نکاح کا مقصد آ گیا. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ محسنین، پاک دامن بننا، نگاہوں کی حفاظت کے واسطے، شرمگاہ کی حفاظت کے واسطے، اور گناہوں سے بالخصوص زنا سے بچنے کے واسطے کیا کرنا سو. غیر مسافحین، غیر مسافحین، صرف پانی ٹپکانے کے لیے نہیں ہے، صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا ہے، یہ مقصد ہونا ہے. اب ہمیں نکاح کے لیے بچے کو 30 سال لگ رہے ہیں شادی کرنا چاہیے. آج کے بچوں کو 30 سال نہیں، اگر آج کے بچوں کو اگر بالغ ہوتے یا 15 سال سے پہلے کا احتلام ہوتا ہے تو اس سے پہلے نکاح کرنا چاہیے. گرچہ ان کا قانون پرمیشن نہیں دیتا ہے، لیکن ان کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. یہ لوگ جو قانون بنائے ان کا بھی ہمارے پاس جواب ہے. شادی کرنے کے لیے تو 21 سال ہونا کرتے ہیں، لیکن شادی کرنے کے لیے 21 سال ہونا کرتے ہیں، لیکن 21 سال سے پہلے اگر بابا بننا چاہے بچہ منہ کالا کر کے یا پھر ماں بننا چاہے بن سکتی ہے. جن قانون اسکولوں کا معائنہ کر معلوم ہوگا. 50 سال کا، آج سے 1 سال پہلے ایک ویڈیو آیا تھا، 50 سال 60 سال کا بندہ ہے اور وہ 15 16 18 سال کی بچی سے لو کرپو ہے، لو آ گیا. اب میڈیا میں آپ کو بولے سو کیا وہ بچی بول رہی 18 سال کی 16 سال کی میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، جبکہ اس کا ماسٹر ہے، ماسٹر میں اور اپنے اسٹوڈنٹ میں محبت ہو گئی ہے. یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ مدرسے میں ہو رہا ہے، یہ سب بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ اب مجھے چھوڑ دیجیے کہتے 50-60 سال والے وہ اسے چھوڑ نہیں کہتے. اب میں سوچا کہ لے کو بچہ اپنی بول رہا ہوں بوڑھا 60 سال کا یہ نہیں بول رہی سو کیا ہے؟ ہولا پڑ نہیں ہے. عقل تو کم سے کم سوچنا نہیں اس سے اسے کر دیے تو. اب یہ تو مطلقہ عورت کے نفقے کے بارے میں اگر طلاق دے دیا تو اس کی بیوی کو اس کی آدھی پراپرٹی دینا بول کر جو بنا ہے خاندان، یہ بھی خاندان کے نام ہے. میں جواب دینا چاہتا ہوں اپنے جو خاندان ان کو جواب دشمنوں کو، تمہیں جو خاندان بنانا چاہ رہی ہے بناتی ہے، اگر ہمارا طلاق دے دیا تو اس کی بیوی کو اس کی پراپرٹی سے آدھی پراپرٹی دینا بول کر. اب یہ 60 سال والا بندہ 16-18 سال کی بچی سے اگر شادی کر لیا تو اس کی بیوی کم بھی کر سکتی ہے، اور اسے کیا کرنا وہ. اب اور بھی بات کیا، ان 60-70 سال کی عمر میں اب یہ مسلمان کو گوشت کھانے طاقت رہتی ہے. اب دوسرے لوگ دوسرے دھرم کے لوگ کے پاس گوشت کو کھانے کا حکم نہیں بول کر بھائی اماں بھائی بابا بول کر بولتے ہیں، تو پھر ان کے پاس طاقت کہاں ہے اور اس کا حق ادا کرے گا. اور میرے پاس سخت جوابات ہے، برداشت نہیں کر سکتے تو اسلام کے خلاف بل بنانا بند کر دو یا پھر 40 کو کر کے آ جاؤ. کون سا اسلام کون سا مذہب اچھا ہے سچا دیکھ لیں گے. پھر تمہاری کتابوں میں گئی کھانے کا حکم ہے نہیں ہے، تمہارے پنڈت پجاریاں رام لکشمن نے گئی کے بارے میں کیا کہا ہے، نہیں کھانے والے کے بارے میں کتنا بڑا پاپ کہا ہے بتائیے. ہماری کتابوں سے، رامائن سے، مہابھارت سے، ویدوں سے اور دیگر تمہاری کتابوں سے بتائیں.
کون سی کتاب میں ہے، کتنے صفحے میں بتائیں گے. عجیب بات ہے، اسلام پر بڑی آسانی سے منہ کھلتا ہے. تم اپنے دھرم کو پڑھے نہیں، اپنے دھرم کے قانون کو پڑھے نہیں، رام جی کی زندگی پڑھے نہیں، کشن جی کی زندگی پڑھے نہیں، آپ نے بولتا آ گئے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے. تمہارے بابا کو معلوم نہیں ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے معلوم ہے، ہمارا بابا کو معلوم ہے. آپ بولنے چلے ہو تمہارا بابا نہیں بول کر، ہمارے کو معلوم ہے بابا، ہمارا بابا نہیں بول کر. تمہیں تمہارا بابا دیکھ لو جاؤ پہلے، ہمارے تمہارا بابا کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا بابا انگلش بولتے معلوم ہے، ہمارا پیغمبر انگلش بولتا معلوم ہے. ہم کو تمہیں آپ کو کھا کر بول کر بولنے کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں تمہارا بابا تمہارا کون ہے دیکھ لو اسے. تمہاری ماں کس سے منہ کالا کی ہے یا پھر اپنے باپ سے بے فرق کی وہ دیکھ لو پہلے. ہماری طرف تک آنے کی تم کو اجازت نہیں ہے. اگر ہمارے دھرم پر اگر بات ہوتی ہے کہ جان دینا پڑے گا. پھر کب تک منہ کھل کر بیٹھے رہیں گے؟ یہ ہمارا اسلام روک کر رکھا ہے، اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر بولیں. سو اگر توڑنا پھوڑنا یہ اسلام میں تو نہیں ہے. اگر ہوتا تھا پھر دیکھ لو کیا ہوتا تھا. پھر نہیں بول کر جتنا امن سے اچھے طریقے سے امن کے ساتھ امن قائم کرنے کا پر امن. اگر کوئی ہندوستان میں اگر قوم ہے تو مسلمان قوم ہی ہے. پر امن اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے. اس لیے ان کے مسجد میں جا رہے ہیں کہ ایک گاؤں پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے وقت پر حملہ ہو رہا ہے، کچھ بھی یہ فرصتی سے ہندوستان کو امن رہن دے، امن سے رہن دے، شانتی سے رہن دے، مارا ماری توڑا پھوڑی نہیں ہونا بول کر اس سے اس کا دھرم روک کر رکھا ہے. اگر یہ دھرم کا قانون نہ ہوتا، شیر کو پنجرے میں بند کر رکھے سو. ہمارا قانون ہمارے اسلام کو نبی کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے روک کر رکھا ہے. اگر شیر پنجرے سے ایک بار باہر چھوڑ کر دیکھو، اسلام کا اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ تم بھی کس ٹائم مار سکتے، کیا بھی کر سکتے. دوسرے لوگوں اگر تمہارے دھرم کو اگر کوئی گالی دے دیا تو تم بھی گالی دے سکتے دوسرے دھرم کے بڑے لوگوں کو، مذہبی شخصیات کو. اگر ہمارے دھرم میں ایسا ہوتا تو ہم بھی جب زبان کھولنے کو آ جاتے تمہیں کانا نہیں خطرے لے کے کانا کھول لیتے. ہم کو بھی آتا ہے بات بولنا، اعتراض کرنا آتا ہے. اور تم لوگوں پر ہمیں اعتراضات کے کٹہرے میں تم کو لاک کرنا آتا ہے. گاؤں ہمارے پاس بھی سوالات موجود ہیں. ہمارا اللہ کو کر رکھا ہے. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. یہ آیت ہم کو کر رکھی ہے ساتھ پارے کی آخری صفحے کی. کیا تمہیں کسی کو برا بھلا بولنے کو، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اللہ کے علاوہ جو لوگ اللہ کو برا بھلا بول رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو دوسرے مخلوقات کو ماننے والے لوگ، اگر وہ اللہ کے بارے میں یا تمہارے دھرم کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں، تمہیں مجھے ماننے والے رسول کو برا بھلا کو بولے اللہ بول کر رکھا سو. اگر تمہیں ان کو بول دیں گے وہ لوگ کیا کریں گے؟ یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ، اللہ کو لوگ گالی دیں گے. اگر تم ان کو گالی دیں گے تو پھر وہ لوگ دشمن ہیں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. تمہارا ان کو گالی دینا جب تم ان کو گالی دے دیں گے وہ لوگ جواب میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. اس لیے ہمارے اللہ کی وہ قانون اور آیت کو دیکھ کر چپ کے سویا اس کا رب بیٹھے سویا. ورنہ اگر یہ آیت نہ ہوتی یا پھر یہ پرمیشن نہ ہوتی، روک تھام نہ ہوتا، ہم بھی جواب دینے کے لیے یا پھر آپ کے لیے ہم گنتے تھے سب کچھ. ہمارا اسلام روک کر رکھا ہے. مسلمانوں کے امن کو دیکھ کر ہم سے بولتے اسلام کو سلام کرو، مسلمانوں کو سلام کرو. مسلمانوں اور اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے. جس نبی کے سامنے تم گستاخی کرتے ہو وہی نبی کہتا ہے میرے سامنے گستاخی ہوئی ہے تو پھر کون دکھا اسے مار ڈالو. یہ نبی کا سبق نہیں ہے. یہ سبق ہے رو کو یاد کر دو، یہ نبی کا سبق نہیں ہے. اس لیے ہم رک کر رہے سو یہاں بیٹھ کر سو تسلی کے ساتھ. یا راسخ فی العلم، جن کا علم پختہ ہے، جن کی نظر ملک پر ہے، دنیا پر ہے، وہ بزرگ اور وہ علماء اور وہ بڑے لوگ کیا مشورہ دے رہی، کیا کرنا چاہ رہی، تو وہ حساب سے یہ درج کرنا ہے یا ملک میں کوئی قانون اس کا بنانا ہے، اس پر لوگ کوشش کر جا رہے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی قانون آ جائے گا، کوئی بل ہمارے تک آ جائے گی، کوئی اعلان ہم تک آ جائے گا، ہندوستان بھر دو، ہندوستان کے جیل بھر دو، یا پھر ایسا ہندوستان کی آزادی کے وقت میں یہ جب تحریک چلی تھی، یہ تحریک چلی تھی، جیل بھرو کی تحریک چلی تھی، جیل بھرو کی تحریک چلی تھی. جماعت کی جیسا تحریک ہے نہیں ویسا اس وقت میں ہندوستان کے وقت میں جیل بھر تحریک چلی ہے. جیل بھرو بول کر اس وقت میں کئی لوگوں کو ان کو دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے کیا بولتا ہے. آپ کتنے لوگوں کو کر سکتے ہیں؟ اب پھر ہندوستان کے لوگ ایک جٹ ہو کر آئے لوگوں کو کتنے جیلا ہے، کتنے دیر کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو کھانا کرتے ہیں. تو ویسا اب وہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کیا بات آئی تھی، ہمیں اس پر ایکشن لینے کی تیار رہنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جنگ کریں گے تو پھر یہ سب ہو سکتے ہیں. تو نکاح کرنے کا مطلب مقصد کیا ہے؟ پاک پانی اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا، زنا سے بچنا ہے. غیر مساف یہی نہ صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے، صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلا سبق کل بتاؤں گا.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کر رہے ہیں، جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، قوم کو اللہ تعالیٰ زندہ بیدار، اللہ ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کے اللہ نیچے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تم کو اللہ تعالیٰ بیویوں کے علاوہ باندیاں بھی اللہ تم کو دینا چاہ رہا ہے مسلمانوں کو، لیکن شرط کیا ہے؟ جنگ کرنا پڑے گا۔ جنگ کرتے رہو گے، قیامت تک تم کو جیتتے رہو گے، باندیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ کی خواہش ہو ایسو انہوں جنگ کرتے رہیں، یہ لوگ کافروں پر غالب آتے رہیں اور ان کو باندیاں ملتی رہیں۔ اللہ کا یہ رسول اور اللہ کی یہ پسند کی ہے۔ ہمیں جنگ کرتے نہیں، جنگ کی باتیں کرتے نہیں، ہمت کی سبق اور ہمت کی باتیں پڑھتے نہیں، کرتے نہیں، کرنے دیتے نہیں۔ اگر یہ رہے گا تو پھر ہماری قوم ہم بھی بزدل بن کے رہیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اللہ قرآن مجید میں ہم کو اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، ہمت کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ذریعے سے ہمت کا سبق لے کر، ہمت دلیری جرأت لے کر دشمنوں کا جواب دینے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اتر کر آ کر اپنے اسلام کی، اپنے قرآن کی، اپنے اللہ کی، اپنے نبی کی شان کی دفاع، عزت، ناموس کے لیے مسلمانوں کو ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان